بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ طٰہٰ کی ایک آیت ہے، اس میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فوسوس الیہ الشیطان قال هل ادلک علی شجرۃ الخلد وملک لا یبلی۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو بنایا اور پھر ان کو جنت میں آباد کیا، جنت میں بسایا، تو ابلیس ان کے پاس آیا اور وسوسہ اندازی کرنے لگا، اور حضرت آدم کو اس نے کہا هل ادلک علی شجرۃ الخلد، کیا میں تمہیں ایک ایسے درخت کے بارے میں نہ بتاؤں جو تمہیں ابدی زندگی عطا کر سکتا ہے، اور ایک ایسی بادشاہت کے بارے میں جو کبھی ختم نہ ہو۔ ابلیس حضرت آدم کے پاس آ کر اس نے یہ وسوسہ ڈالا کہ میں ایک درخت کے بارے میں جانتا ہوں جس میں امر ہونے کا راز پوشیدہ ہے، جو تمہیں ابدی زندگی عطا کر سکتا ہے۔ حضرت آدم ابلیس کے بہکاوے میں آ گئے اور پھر انہوں نے اس درخت کے پھل کو کھا لیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے ساری نعمتیں چھین لیں جو انہیں جنت میں عطا کی گئی تھی۔ ان سے جنتی لباس اتروا لیے گئے، یہاں تک کہ ان کو زمین پر بھیج دیا گیا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں کے بعد فرماتے ہیں وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، کہ آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی اور وہ گمراہ ہو گئے۔ ہم میں سے ہر ایک جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ذی حیات مخلوقات میں سے جو لیونگ کریچرز ہیں، ان میں سب سے زیادہ عمریں اللہ تعالیٰ نے درختوں کو عطا کی ہیں۔ درختیں بہت لمبی عمریں پاتے ہیں، بعض درختوں کی عمر 3000 سال 4000 سال تک بھی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر مشرقی کیلیفورنیا کے وائٹ ماؤنٹین پر ایک درخت واقع ہے جس کا نام ہے میتھوزلا۔ بتایا جاتا ہے کہ یہ درخت 2830 پر 3 قبل مسیح میں اگایا گیا تھا، 2830 پر 3 قبل مسیح میں لگایا گیا تھا، اور اب اس کی موجودہ عمر 4850 پر 2 سال ہے۔ اتنی لمبی عمر اللہ تعالیٰ نے درخت کو عطا کی ہے۔ ابلیس نے حضرت آدم کو یہی بات بتلانے کی کوشش کی کہ میں ایک درخت کے بارے میں جانتا ہوں جو تمہیں ابدی زندگی دے سکتا ہے، جو تمہیں ابدی زندگی عطا کر سکتا ہے، جو تمہیں ایٹرنیٹی دے سکتا ہے، جس درخت کے پھل کو اگر تم کھا لو تو تم امر ہو جاؤ گے۔ حضرت آدم ابلیس کے بہکاوے میں آ گئے۔ اس غلطی کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو ان سے جنتی لباس اللہ تعالیٰ نے اتروا لیے، اور پھر ان کو اپنی جنت سے نکال دیا، اور پھر ان کو موجودہ زمین پر بھیج دیا۔ اس سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ بسا اوقات ابلیس کا وسوسہ اتنا شدید ہوتا ہے، اتنا شدید ہوتا ہے کہ آدمی کو پتہ بھی نہیں رہتا ہے کہ وہ کس قسم کی غلطی کر بیٹھا ہے۔ اس لیے آدمی کو بہت زیادہ حساس رہنا چاہیے، بہت ہی زیادہ چوکنا رہنا چاہیے۔ ابلیس کی ہر چال کے مقابلے میں اس کو بہت زیادہ بیدار رہنا چاہیے۔ اس کا ذہن ایک بیدار ذہن ہو۔ بیدار ذہن صرف وہی اس قابل ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو ابلیس کے وساوس سے بچا سکے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ مجھے آپ کو سب کو
ابلیس کے وسوسوں سے بچائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔